اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے پروگرام تحفۃ السامعین کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شیری زہرا۔ میری اور قائم ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود عالم دین علامہ اون محمد نقوی صاحب، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، جیسا کہ آپ ہمارے ساتھ مسلسل ہماری نشستوں میں شامل رہے ہیں اور میں اور ہماری ٹیم ایک بار پھر آپ کی بہت مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ۔ اور اب ہم دوبارہ اپنے سوالات کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گی تو اگر آپ کی اجازت ہے تو۔ جی بسم اللہ۔ علامہ صاحب، مستحب روزے کون کون سے ہیں سال بھر میں، اس کے حوالے سے کچھ تفصیلی بیان کیجیے۔ ماشاءاللہ، قائم ٹی وی کے تمام سننے والے جو اب تک شروع رمضان المبارک سے اب تک پروگرامز دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ مختلف علماء مختلف میزبانوں کے ساتھ پوری دنیا میں قائم ٹی وی کے ذریعے تبلیغ دین کر رہے ہیں، ترویج دین کر رہے ہیں، اور یہ جہاں روزے دار کے لیے ایک بڑا فضیلت کا مقام ہے روزہ رکھنا اور اس ماہ میں عبادت کرنا، وہاں تمام مومنین کے لیے یہ بات باعث فضیلت اور باعث ثواب ہے کہ لوگوں میں دین کا شعور بیدار ہوتا ہے۔ قرآن مجید اس مہینے میں زیادہ پڑھا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو غور و فکر کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ٹی وی چینلز پر لوگوں کو معلومات دی جا رہی ہے، یہ تحفہ ہے، یہ انعام ہے۔ بالکل۔ میں یہاں سننے والوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، اور وہ یہ کہ آپ کو یہ چینلز جو ہیں وہ پوری دنیا میں دین کی وہ معلومات دے رہے ہیں کہ جو آپ کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ تو آپ کو تھوڑا سا صرف اتنا خیال رکھنا ہے کہ ان چینلز کی بھی کچھ ضرورت ہے جو آپ کو یہ دین پرووائڈ کر رہے ہیں، مذہب دے رہے ہیں، معلومات دے رہے ہیں، آپ کو جنت کی رغبت دے رہے ہیں، دوزخ سے دور کرا رہے ہیں، آپ کے نیک اعمال میں ندرت پیدا کرا رہے ہیں، ان کی بھی کچھ ضروریات ہیں، اور ان کی ضروریات بھی آپ ہی پورا کریں گے۔ وہ کیسے پورا کریں گے کہ آپ ان کے پروگرامز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، ان کی جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں اس چینل کو بڑھانے کے لیے، اس ادارے کی ترویج کے لیے، ان کو مزید انسٹرومنٹ لینے کے لیے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جلد از جلد سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ آپ کی بات کو، آپ کے پیغام کو دنیا بھر میں عام کریں۔ یہ سارے کام مستحب ہیں، بالکل۔ جیسے مستحب روزے، جیسے مستحب نمازیں، جیسے مستحب اعمال، لیکن ایک مرحلے پر کوئی بھی ایک کام مستحب ہوتا ہے لیکن وہ واجبات میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی نہیں بتا رہا کہ جناب روزہ کیسے رکھا جائے، تو اب ہر ایک پہ واجب ہو جائے گا جن کو پتہ ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ روزہ کیسے رکھا جائے۔ اسی طرح سے کسی ایک نے بتا دیا تو باقیوں پہ سے ہٹ جائے گا۔ تو اگر چینل آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، روزہ ٹوٹ جائے تو اس کو کیسے، اس کا فدیہ اور کفارہ دینا ہے، روزہ نہیں رکھنے والے کی سزا کیا ہے، روزہ رکھنے والے کا اجر و ثواب کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی کمک اور ان کی مدد تمام مومنین پر، صاحبان ثروت پر ایک طرح سے مستحب نہیں بلکہ واجب ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ علامہ۔ تو اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان میں تو آدمی کو فرض روزہ رکھنا ہے، واجب روزہ رکھنا ہے، لیکن پورے سال میں جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے، مستحب روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ہر مہینے میں روزہ مستحب، کوئی نہ کوئی دن ایسا ہے جس میں مستحب روزہ رکھنا ضروری ہے۔ میں صرف ایک گزارش کروں گا، مستحب روزہ کتنی فضیلت کا باعث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو سونے سے بھر دیا جائے تو بھی مستحب روزے کا ثواب
وہ سونا اس کی برابری نہیں کر سکتا. زمین و آسمان سے بھر دیا جائے, سونے سے زمین و آسمان کو بھر دیا جائے, اور کوئی مستحب روزہ رکھ رہا ہے تو جتنا اس کو وہ ثواب مل رہا ہے, یہ سونا اس کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اسی طرح سے سرکار فرماتے ہیں کہ جو ایک روزہ مستحب رکھتا ہے اس کو 1 سال کے واجب روزوں کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک پورے سال اس نے گویا واجب روزے رکھے, ثواب. اسی طرح سے حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جنت میں پہلے داخل کیا جائے گا کہ جو واجب روزوں کے ساتھ ساتھ ہر مہینے کے مستحب روزوں کو بھی رکھتا ہوگا. اسے جنت میں پہلے داخل کیا جائے گا, یعنی باقی لوگ بعد میں آئیں گے اور وہ پہلے داخل ہوگا جو مستحب روزے رکھتا ہوگا. اسی لیے فرمایا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ شخص جو مستحبات پہ عمل کرتا ہے وہ واجبات کو کبھی ترک نہیں کرتا. کیوں؟ جب وہ ایک مستحب عمل کر رہا ہے کہ جو عمل واجب نہیں ہے وہ کر رہا ہے تو واجب کو کیسے چھوڑے گا. اسی طرح سے فرماتے ہیں جو مستحبات کو, دوسرا پہلو, جو مستحبات کو ترک کر دیتا ہے وہ آہستہ 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 واجبات کو بھی ترک کرنے لگتا ہے, اس لیے کہ اس نے مستحب چھوڑ دیا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ آئے جلدی جلدی, نماز شروع کی, نماز مثلا 3 رکعت پڑھ لی, اب بیچ میں 2 رکعت نماز ہے مغرب کے بعد مستحب, وہ نہیں پڑھ رہے اور ڈائریکٹ پھر عشاء کی نماز پڑھ لی. پھر بیٹھ کے 2 رکعت عشاء کی نماز ہے وہ بھی نہیں پڑھی, اپنا جلدی سے اٹھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خاص طور پہ ہمارے بھائیوں میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ وہ آئے جلدی جلدی نماز شروع کی اور نماز پڑھی, اور یعنی کوئی نہ تسبیح نہ کوئی دعا نہ کوئی بات. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو نماز پسند ہی اس کی ہے جو نماز کے بعد اس سے دعا مانگے, کیونکہ نماز کا بنیادی فلسفہ ہی دعا ہے. ایسی نمازیں تو کتنے ملائکہ پڑھتے ہیں, کتنے جنات پڑھتے ہیں. اللہ کو وہ نماز پسند نہیں جس میں بندہ نماز کے بعد اللہ سے مانگے نہیں. اگر سوال نہیں کر رہا, اللہ سے مانگ نہیں رہا, تو وہ نماز اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو قبول یا پسند ہی نہیں تو قبول کیسے ہوگی. اس لیے نماز خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے. اس کے جو مستحبات ہیں, تسبیح ہے, اس میں جو درود ہے, اس میں جو مستحبات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح روزوں کے جو مستحبات ہیں وہ ان کے اور اس کے جزیات ہیں, اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مستحبات پر عمل کریں. تفصیلی ہم بتائیں گے کہ ہر مہینے میں کون کون سے روزے جو ہیں وہ گویا مستحب ہیں, ہر مہینے میں کس کس تاریخوں میں. علامہ صاحب اب ہم وقفے کی جانب چلتے ہیں. شکریہ. اب وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے, ہم وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے, جب تک انتظار کیجیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہیں. آپ سب تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب ہم آپ کو بھی دوبارہ سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور جس طرح سوالات کا سلسلہ جاری ہے تو ایک اور سوال آپ کی زیر نظر ہے, تو میں چاہوں گی کہ میں آپ سے سوال کروں. بسم اللہ. پورے مہینے میں ہر روزے کا الگ الگ ثواب ہے, اس پہ تھوڑی تفصیلی گفتگو کریں اگر, تو تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی کچھ اس کے بارے میں علم ہو. ہاں, اصل میں سوال تو بہت اہم ہے, اور ہر مہینے کے الگ الگ روزوں کا الگ الگ ثواب ہے. میں مختصراً عرض کیے دیتا ہوں کہ دیکھیے شعبان کے مہینے میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 روزے رکھنا مستحب ہے. یعنی شعبان میں جو 3 روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے, اس کے سینے سے وسواس شیطانی اور غم و غصے کو دور کر دیتا ہے. اب اگر کسی کا شوہر بہت غصہ کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اسے 3 روزے جو ہے نا ضرور رکھوائے شعبان میں, تاکہ مولا کے فرمان کے مطابق اس کا غم و غصہ کم ہو. اور اگر بیوی غصہ کرتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اسے شعبان میں 3 روزے
ضرور رکھوائے تاکہ مولا کے فرمان کے مطابق غم و غصہ کم ہو۔ پھر تاکید فرمائی ہے ماہ محرم میں۔ ماہ محرم میں معصوم فرماتے ہیں کہ محرم کی 3 تاریخ کو روزہ رکھنے سے لوگوں کا فقر و فاقہ دور ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ربیع الاول کا پورا مہینہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، خاص طور پہ 12 اور 17 ربیع الاول کو روزے رکھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اسی طرح سے ماہ ربیع الثانی میں 8 ربیع الثانی کو روزہ رکھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ جمادی الاول کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنے سے انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، یعنی وہ 15 جمادی الاول کو روزہ رکھتا ہے تو گویا وہ رغبت کرنے لگتا ہے اللہ کی طرف۔ کیا مطلب؟ دینی باتوں کی طرف رغبت کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے جمادی الثانی کی 20 تاریخ کو روزہ رکھنا بہت زیادہ مستحب ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کی نہریں کھول دی جاتی ہیں کہ جو جمادی الثانی میں روزہ رکھتا ہے۔ اسی طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے تو ایک بہشتی نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، وہ اس شخص کے لیے نہر کھول دی جاتی ہے، اس کو اس کی ملکیت میں دے دیا جاتا ہے جو رجب میں روزے رکھے۔ لیکن رجب کے روزے جو ہیں وہ گویا 13 رجب کو زیادہ تاکید ہے، اس لیے کہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی اس مہینے میں آمد ہے اس دنیا میں۔ اسی طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کو بہت زیادہ جو ہے وہ روزوں کے حوالے سے فضیلت دی گئی ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خالص اللہ کی نیت سے ایک روزہ رکھتا ہے تو گویا وہ زمین اور آسمان کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے، یعنی راہ خدا میں وہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے۔ خاص طور پر رجب میں، شعبان میں بہت زیادہ تاکید ہے۔ رجب کی ایک روایت اور میرے پیش نگاہ ہے، یہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص بلاؤں سے، پریشانیوں سے، خاص طور پہ برس اور جذام کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے جو رجب کے مہینے میں روزے رکھتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ویسے تو اگر پورا رجب روزہ رکھیں، پورا شعبان روزہ رکھیں مستحب، اور پھر واجب روزہ جو ہے وہ آپ آ کر رکھیں ماہ رمضان المبارک میں، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب میں 7 روزے رکھ لے گویا وہ جنت کے اس دروازے سے داخل ہوگا جس سے امام حسین علیہ السلام کا گویا دروازہ کھلتا ہے۔ اس لیے ان تمام مہینوں میں ہر مہینے میں روزہ رکھنے کی علیحدہ علیحدہ معصومین نے ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذیقات کے مہینے میں 25 ذیقات کو روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ کیوں کہ 25 ذیقات کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی ابتدا کی تھی، اور زمین کی ابتدا ہوئی تھی خانہ کعبہ سے، اور خانہ کعبہ میں بھی عین جوف کعبہ سے۔ اب یہ اپنے سننے والوں کے لیے ایک ولایت کی بات بھی عرض کر دوں کہ جہاں سے اللہ نے زمین کی ابتدا کی خانہ کعبہ سے 25 ذیقات کو، اس لیے اس کا روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے، مستحب ہے۔ اسی جگہ پر جہاں سے تراب کی ابتدا کی اللہ نے، وہیں ابو تراب کو دنیا میں بھیجا، سبحان اللہ۔ یعنی عین جوف کعبہ میں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس ماہ میں خاص طور پر رجب میں جب مولا علی علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہوئی، اور ذیقات میں 25 ذیقات کا روزہ رکھنا گویا بہت زیادہ اچھا۔ محرم الحرام سے متعلق ایک سوال آتا ہے کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ ہمارے ہاں بھائی اس کو بہت زیادہ فضیلت کا روزہ سمجھ کے روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ 10 محرم کا روزہ یزیدی لشکر نے رکھا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی، اس لیے 10 محرم کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ اچھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب آپ کے پاس سوالات بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ٹائم بھی کم ہے آپ کے پاس، تو میں یہ بھی عرض کر دوں
کہ بہت سارے روزے حرام بھی ہیں، یعنی صرف روزہ رکھنا واجب ماہ سیامی کا ہے، لیکن بہت سے روزے حرام بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ شوال کی پہلی اور دوسری تاریخ کے لیے علماء لکھتے ہیں، خاص طور پہ پہلی تاریخ کے لیے کیونکہ عید کا دن ہے۔ اسی طرح قربانی والی عید کے دن، اسی طرح یہ عید الفطر، روزے دونوں حرام ہیں۔ اسی طرح 10 محرم کا روزہ حرام ہے۔ اسی طرح سے معصیت کا روزہ حرام ہے، یعنی معصیت اگر کسی نے نیت کی کہ جناب میں فلاں کے ساتھ یہ گناہ کروں گا اور یہ میں کامیاب ہو گیا تو روزہ رکھوں گا، یہ حرام ہے، یہ کہلاتا ہے معصیت کا روزہ۔ مطلب میں چوری کرنے جا رہا ہوں، کامیاب ہو گیا تو روزہ رکھوں گا، تو وہ کہلاتا ہے معصیت کا روزہ، وہ حرام ہے۔ اسی طرح ایام تشریق کہلاتے ہیں، یعنی 11 12 13 ذی الحج، یہ ایام تشریق کے روزے حرام ہیں، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ پوچھا بھئی کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یہ تو حج کے دن ہیں، حج کے دنوں میں حاجی کے لیے یہ روزے حرام ہیں۔ یعنی کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آخر یہ کیوں حرام ہے ایام تشریق کے روزے؟ تو امام نے جو جواب دیا ہے، امام کی تو ہر بات ہی سونے سے لکھنے جیسی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ان 3 روزوں میں، اچھا دیکھیے یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، اگر کوئی شخص حج کے موقع پہ قربانی نہیں کر سک رہا، یعنی اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، یا وہ مثال کے طور پہ اس کے پیسے ختم ہو گئے، لٹ گیا، پٹ گیا، کہیں جیب کٹ گئی، کچھ ہو گیا، حج پہ گیا تھا، پیسے نہیں ہیں، اب قربانی تو واجب ہے، قربانی کے بغیر حج ہوگا نہیں، تو اس کا جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر سکتا تو وہ اس کے بدلے میں 10 روزے رکھے گا، 3 روزے رکھے گا مکے میں اور 7 روزے رکھے گا اپنے گاؤں جا کے، اپنے گھر جا کے۔ اچھا وہ جو 3 روزے بھی ہیں وہ 11 12 13 ذی الحج کو نہیں رکھے گا، وہ حرام ہے، وہ رکھے گا اس سے آگے پیچھے دنوں میں جب وہ وہاں حج پر ہے۔ پوچھا امام سے کہ آخر وہ ان 3 دنوں میں روزے کیوں نہیں رکھے گا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 3 دن حاجی اللہ تعالیٰ کا پرسنلی ذاتی مہمان ہوتا ہے، سبحان اللہ، یعنی حاجی اللہ کا مہمان ہے۔ اب امام کا جواب سنیے، امام فرماتے ہیں چونکہ حاجی 11 12 13 کو اللہ کا مہمان ہے، وہ منی میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرا مہمان بنے وہ بھوکا رہے، سبحان اللہ، یعنی مجھ جیسے اللہ خالق کا مہمان ہو اور بھوکا رہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے یہ 3 روزے حرام ہیں۔ ان میں میں ماشاءاللہ 21 حج کر چکا ہوں، تو وہاں عرفات میں منی میں جو وافر رزق ہوتا ہے وہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ کس طرح سے جو ہے وہ گویا انفاق کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں، فروٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں، کیا کیا ماشاءاللہ اللہ کی نعمات ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں کہ اس میں حاجی اللہ کا مہمان ہے اور وہاں چاروں طرف پہاڑ ہیں، لیکن انتظام ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا صرف یہی نہیں کہ وہ یہ کہے کہ صاحب سعودی عرب کی گورنمنٹ کے پاس پیسہ بہت ہے اس لیے انتظام ہو جاتا ہے، نہیں، قدیم زمانے میں بھی یہ تھا، جب وہاں تیل نہیں نکلا تھا، حاجی حج کرنے جاتے تھے تو نہ معلوم کہاں سے وہ رزق آتا تھا کہ لوگ حاجی لے کے آتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے۔ اور یہاں میرے خیال میں آپ کا ٹائم بہت ہو رہا ہے تو میں جلدی سے ایک جملہ کہوں کہ یہ بھی فضیلت حاصل ہے بنی ہاشم کو کہ وہ حاجیوں کے کھانا کھلانے والے، حضرت ہاشم کو ہاشم کیوں کہتے ہیں کہ وہ روٹی چور چور کے اس میں گھی ملا کے اور اس میں شوربہ ملا کے اور اس میں گوشت کاٹ کے ڈال کے اس کی یخنی سے لوگوں کو جو ہے وہ کھانے کھلایا کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ فضیلت بھی بنی ہاشم کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں واجب چیزیں رکھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مستحب بھی ہیں۔ مستحب واجب کو قوت فراہم کرتے ہیں، واجب کو ترک کر دے گا وہ بندہ جو مستحبات پہ عمل نہیں کرے گا۔ علامہ صاحب میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں پھر اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ سلامت رکھے ان کے۔ اسی کے ساتھ پروگرام تحفۃ السائمین سے مجھے اور قائم ٹی وی کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ على محمد
وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد